جی جی، اگر ناپاک بندے سے اگر آپ سلام لے لیتے ہیں تو آپ پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، کہ اس پر تو پہلے سے غسل فرض ہے۔ آپ نے اس ناپاک بندے کے ساتھ یا ناپاک عورت کے ساتھ کسی عورت نے اس طرح سلام لے لی تو اس کا غسل ٹرانسفر ہو کر آپ کی طرف آ جائے گا، کیونکہ غسل فرض ہونے میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر فرض ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ اگر ٹچ ہو جائے یا سلام لے لے تو وہ ٹرانسفر ہو کے چھلانگ لگا کے دوسرے بندے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے اس کلپ میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو، حالت جنابت میں ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو، تو وہ کسی دوسرے شخص کو ہاتھ ملائے گا تو صرف ہاتھ ملانے سے اس کی ناپاکی اس میں منتقل ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غسل والی ناپاکی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ بھی صرف ہاتھ ملانے سے۔ ہاتھ ملائیں گے تو اس ناپاک شخص کی ناپاکی دوسرے پاک شخص میں منتقل ہو جائے گی اور وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس پر بھی غسل فرض ہے اور جس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا اس پر بھی غسل فرض ہے۔ کس قدر جاہلانہ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ ایک عام بندہ بھی، عام فہم شخص بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ صرف صاف بالکل ہاتھ ہیں، ان کو ملانے سے ایک شخص کی ناپاکی دوسرے شخص میں کیسے منتقل ہو سکتی ہے۔ تو آئیے شریعت مطالعہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 283 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 824 ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 121 ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 231 ہے اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 534 ہے۔ یعنی تقریباً صحاح ستہ کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی میں جا رہا تھا کہ میری ملاقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ میں نے آپ علیہ السلام کو ہاتھ ملایا اور میں وہاں سے چلا گیا، اس لیے کہ اس وقت میں ناپاکی کی حالت میں تھا، یعنی حالت جنابت میں تھا۔ اس لیے میں فوراً وہاں سے پلٹا اور اس نیت سے پلٹا کہ میں گھر جا کر غسل کر کے تو واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ واپس کے گھر جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے جب آپ سے ملاقات کی تو اس وقت میں حالت جنابت میں تھا، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا، تو پھر میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کی معیت میں رہوں یا آپ کی مجلس میں بیٹھوں، اس لیے میں واپس گھر چلا گیا تھا اور غسل کر کے پاک ہو کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ المسلم لا ینجس، کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جو ناپاکی ہوتی ہے یہ حکمی ناپاکی ہوتی ہے، ظاہری ناپاکی نہیں ہوتی۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوتے، ہاتھ تو گندے نہیں ہوتے، لہٰذا اس کو ہاتھ ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ سارے معاملات کر سکتا ہے، صرف عبادات نہیں کر سکتا، عبادت کرنے سے اسے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا تو یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ناپاکی کے منتقل ہونے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک اس حوالے سے کیا تھا؟ سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 2115 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب کبھی حالت جنابت میں ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا، تو پھر اگر آپ کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ پہلے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی مسنون طریقہ ہمارے لیے یہ ٹھہرا کہ ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اسی دوران اگر وہ کچھ کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، وہ سونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ آج کل چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہوگا کہ صبح کے وقت لوگ اٹھتے ہیں تو اکثر حالت جنابت میں ہوتے ہیں، تو پھر سحری کا کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پہلے
وضو کر لیں، وضو کر کے سحری کریں اور سحری کرنے کے بعد آرام سے وہ غسل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بلینڈر علامہ صاحب نے مارا ہے کہ نجاست ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔